جن صاحب میں ایک طرح مقامی ایشو کی طرف آتا ہوں. جو ہمارا ایک نیا ماز کھلا ہے وہ یہ کہ آج خبر آئی ہے کہ 500 قیدی رہا کیے ہیں انہوں نے افغان میں. ہمارے ہاں بھی سٹیپ اپ ہو گئی ہیں یہ کاروائیاں, انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں آ رہا ہے یہ اس کی, اور ادھر سے بھی. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس, یہ 500-600 اور یہ جو آ رہے ہیں لوگ ادھر جو ہمارے لیے سیکیورٹی پرابلم بن رہے ہیں, کوئی دھماکے, تو ہاؤ پریپیئرڈ وی آر, ہاؤ شوڈ وی رسپونڈ ٹو اٹ؟ جنرل صاحب. جی قائد صاحب, سب سے پہلے تو پریپریشن کی جو بات ہے, پریپیئر تو الحمدللہ ہم ہیں, لیکن یہ چونکہ اسیمیٹریکل وارفیئر ہے, یہ وہ ہے جس میں اینیمی فیس لیس ہوتا ہے, اور اس میں دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں بھی ایسے حادثات ہوئے, امریکہ میں ہوئے, یو کے میں ہوئے, رشیا میں ہوئے, ہر جگہ پہ ہوئے. پاکستان تیار ہر لحاظ سے ہے, اور پاکستان کی تیاری بہت بڑھ جائے گی, بہت بہتر ہو جائے گی اگر پوری قوم جو ہے وہ یکجان ہو جاتی ہے, یکجا ہو جاتی ہے. قوم کا ہر فرد جو ہے وہ ویجیلنٹ رہتا ہے, پولیس, ہر چیز, ہر لوگ اپنی جگہ کام کرتے ہیں. نمبر 2, جو 500 قیدی رہا کیے جا رہے ہیں, ایکچولی آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ یہ نیکسس ہے, بہت کلوز نیکسس ہے افغانستان کا اور انڈیا کا. انفارچونیٹلی افغانستان نہیں کہنا چاہیے, انفارچونیٹلی افغان رجیم جو ہے اس وقت, جو طالبان رجیم ہے, خواہ وہ طالبان افغانستان ٹی ٹی ہے یا ٹی ٹی پی ہے, وہ سارے کے سارے ایک ہیں. اور کیوں وہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کی اسیسمنٹ میں اس لحاظ سے دے سکتا ہوں کہ جو رجیم ہے اس کو ابھی خطرہ ہے کہ کیا وہ پار میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے, انٹرنلی ملک کو سپریس کیا ہوا ہے, عورتوں کے حقوق وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, سوسائٹی کو جو انٹیگریٹ کرنا تھا, انکلوسیو بنانا تھا حکومت کو, وہ نہیں بنایا. تو یہ جو نیگیٹو فورسز ہیں جس میں یہ سارے ٹیررسٹ ہیں, ٹی ٹی اے, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, مجید بریگیڈ ہے, اسی طرح آئی ایس آئی کے ہے, داعش, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا ابھی آرم اینڈ ٹیتھ بنے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں وہ ان کو اس لیے کچھ چھیڑ نہیں رہے اور استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پار میں رکھنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں ایک تھریٹ کے طور پہ, اور ایکسٹرنلی بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ بلیک میل کے لیے. اور بلیک میل کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے 2-3 ہی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ پار میں رہیں, پرپیچویٹ کریں, ان کو کوئی جو ہے ڈی سیٹ نہ کرے, نمبر 1. نمبر 2, جتنے زیادہ سے زیادہ وہ پیسے ہندوستان سے یا یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے تھرو یا ڈرگز کے تھرو کما سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو رجیم ہے, یہ سارے کا سارا کام اس رجیم کا ہے, اور پس رہے ہیں, اور اگر نقصان اٹھا رہے ہیں تو پاکستان کے عوام ہیں, پس رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں تو افغانستان کے عوام ہیں. میں دوبارہ دہراؤں گا, پاکستان الحمدللہ ہر طرح سے تیار ہے, نگاہ رکھے ہوئے ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں, اور ان کی جو تشکیلیں پاکستان آتی ہیں ان کو راستے میں ہی فنا کیا جاتا ہے, جو آ جاتے ہیں ان کو یہاں پہ پکڑا جاتا ہے. بٹ اسٹل وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ, وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. آپ نے ٹھیک فرمایا ایڈمرل صاحب. ہمارا تعاون ظاہر ہے رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور ٹریڈیشنلی ظاہر ہم ایک غریب ملک ہے, اس کے باوجود ہم اپنے جو ارد گرد کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اور بھی ہمارے کچھ کوآپریشن بڑھ رہے ہیں, جہاں دیگر ایئر فورس میں ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح ہم بحریہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور کچھ ایکوپمنٹ اور کچھ جو ہے آپ دوزیں وغیرہ ریسنٹلی. تو کیا ہے اس سلسلے میں آپ کیا ہمیں عوام کو بتائیں گے کہ اس محاذ پہ ہم آگے کس طرح بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم نیوی کو مزید اس طرح مستحکم کر سکیں؟ دیکھیں, جو نیوی ہے ہمارا اس وقت فلیٹ ہے, تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہم مستقل نئی ایکوزیشنز کر رہے ہیں, جہاز خود بھی بنا رہے ہیں. رومانیہ سے ہم نے جہاز لیے ہیں, چائنا سے ہم نے لیے ہیں, ترکیے سے ہم نے جہاز لیے ہیں. تو ہمارا جو فلیٹ ہے وہ تقریباً 80 سے 90% اس وقت برانڈ نیو جہازوں پر ہے. اور جب برانڈ نیو جہاز آتے ہیں تو ان کے اوپر ظاہری بات ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے, ویپن سسٹم بھی ہوتا ہے, سب چیزیں نئی ہوتی ہیں, اور یہ جہاز پھر ظاہری بات ہے کہ آگے 10, 15, 20 سال 25 سال چلتے ہیں. تو ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, دوسرا ہم خود جہاز بنا رہے ہیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم کر رہے ہیں, ترکی کے ساتھ بھی کی ہے, چائنا کے ساتھ بھی کی ہے. پھر ہم سب مرینز لے رہے ہیں چائنا سے, 8 سب مرینز آپ نے سنا ہوگا 2030 تک انشاءاللہ وہ ساری آ جائیں گی یہاں پاکستان میں. ایویشن میں, نیول ایویشن میں ہم نے نئے جہاز لیے. تو اس وقت ہماری جو نیوی ہے ماشاءاللہ اس کی استعداد, اس کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں, رول ٹاسک ہیں, ان سے کہیں زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مئی 2025 میں
جبکہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی ملٹری لیڈرشپ کو یہ کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ جو صحیح سمجھیں آپ وہ کام کریں. اس کے باوجود یہ سی فرنٹ نہیں کھول سکے. سی فرنٹ کھولنا کجا، وہ 400 میل سے قریب نہیں آ سکے پاکستان کے، بلکہ 2 مواقع ایسے آئے جس میں وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اپنی کوسٹ کے پاس لے گئے چھپانے کے لیے، تاکہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. تو اصل میں جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، جنگ میں آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو اس کا آبجیکٹیو اچیو نہیں کرنے دینا، اور یہ پاکستان نیوی نے 1965 میں بھی کیا، 71 میں بھی کیا، اور 2025 میں بھی کر کے دکھا دی. تو ہماری استعداد ماشاءاللہ جو ہمارے اپنے رول، ٹاسک اور آبجیکٹیوز ہیں ان کے حساب سے بہت زیادہ ہے، اور ہم بڑی اچھی طرح اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. ہماری 90% سے زیادہ جو ٹریڈ سی سے آتی ہے ہم اس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو بھی جاری و ساری رکھتے ہیں. اور ہماری کسی شور انسٹالیشن جو کوسٹ پہ ہمارے پورٹس ہاربرز ہیں یا اور انسٹالیشن، ان میں سے کسی کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچانے دیتے اپنے دشمن کو. تو یہی ایک نیوی کا رول ہوتا ہے، اور وہ اس رول میں پاکستان نیوی الحمدللہ سرخرو ہوئی ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے ایڈمرل صاحب اور جنرل صاحب کہ یہ اس محاذ پہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ سیونگ گریس میں کہوں گا کہ یہ جو ہوا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن جنرل صاحب چونکہ آپ کے اور بھی آپ انٹرنیشنل ریلیشن اور بھی آپ کے بڑے تعارف کے حوالے ہیں، ڈو یو ایگری دیٹ وی ڈو نیڈ سم پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی؟ وہ ہمارے ایسے محاذ ہیں جو ہمیں if we could answer those challenges جو آئے، اور یعنی یہ آپ کا شعبہ تو نہیں ہے مگر بہرحال آج زبان زد خاص عوام ہے جو آئی ایم ایف اور یہ دوسرے کہہ رہے ہیں ہماری جو، تو اس میں ہمیں کتنا آگے بڑھ کے بہتری کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ایک ان ایون ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے کچھ لوگوں کو. ہماری ملٹری کا جو کردار ہے وہ بڑا یعنی سراہا جاتا ہے، ویئر ایز آن ادر کاؤنٹس آئی تھنک وی ڈو ناٹ پرفارم ویل. ایک پرسیپشن ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ جنرل صاحب؟ جی بہت شکریہ قائد صاحب، بہت اچھا کویسچن ہے. جی ایکچولی ایک زمانہ تھا کہ جو سیکیورٹی تھی وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی اس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیورلی اسٹیٹ سینٹرڈ تھی، کہ وہ ملٹری کے گرد گھومتی تھی. یہ 1994 میں ایسے ہوا کہ ہمارے ایک وزیر خزانہ رہے محبوب الحق صاحب، انہوں نے UN میں کام کیا تو ایک رپورٹ مرتب کی انہوں نے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ صرف ملٹری سیکیورٹی ہی نہیں، ہیومن سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی توجہ دینی چاہیے اور بہت اہم ہے. اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو ہماری جو نئی سیکیورٹی اسٹریٹجی NSP 2226 جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی یہ بڑا کلیئر الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے ابھی جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی پہ ہوگا. empowering the disempowered اور human will be the focus of the security. تو ابھی جو پاکستان اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے نیشنل لیول پہ، جو سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ کمپریہنسو سیکیورٹی ہے. تو کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس میں ملٹری بھی آتی ہے اور نان ملٹری مینس بھی آتے ہیں، اور اکانومی جو ہے اس میں میجر ڈرائیور ہے. اس میں بالکل کوئی لگی لپٹی رکھنے کی بات نہیں ہے. جی جب اکانومی اچھی ہوگی، ملک کے اندر کوہیژن ہوگی، آپ کا جو آدمی ہے، آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو سٹیزنز ہیں وہ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، صحت مند ہوں گے، مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، تو تبھی آپ کی ملک کی سیکیورٹی جو ہے. دیٹ از دی بڑا آپ نے ایک پیوٹ، ایک اہم چیز اس کی طرف اشارہ کیا. ہمیں اس طرف دیکھنا ہے جس طرح جنرل صاحب نے کہا. جنرل صاحب، جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب، جناب ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس